میں تو جب بھی سورہ یوسف پڑھتا ہوں نا جی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, رکت طاری ہو جاتی ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جتنی بار آپ اسے سنیں تو آپ ایک وکھرے جہاں میں داخل ہو جاتے ہیں. کیا سوز و گداز ہے, ایک شخص جو اللہ کا پیغمبر ہے اسے اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے جو کہ خود ایک پیغمبر کی اولاد ہے, کافر بھی نہیں ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے اٹھا کر اس وقت کی جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں امپائر تھی اس کی سب سے کریٹیکل پوسٹ کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. اور بیسیکلی اس میں نبی الاسلام کو بھی تسلی تھی کہ آج تو آپ کو مشرکین عرب کی تکلیفیں اٹھا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں واپس آئیں گے. جس طرح آپ کے قبیلے کے لوگوں نے, قریش نے, جو اعلان نبوت سے پہلے آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, اس لیول پہ آپ سے دشمنی نبھائی کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا. ایک دن آئے گا انہی لوگوں میں آپ فاتح بن کر آئیں گے اور اس وقت آپ بادشاہ ہوں گے, اللہ کے خلیفہ ہوں گے, اختیار آپ کے پاس ہوگا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے تکلیف پہنچی اور انہوں نے ان کو بیچ دیا, وہ غلامی کی زندگی انہیں گزارنی پڑی, اس کے بعد جیل کی زندگی, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر میں آپ سمجھ لیں بے تاج بادشاہی بنا دیا. لیکن وہاں پہ بھی اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. اور یہاں پر بھی نبی علیہ السلام بھی جب آپ کو پتا ہے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے وہی الفاظ دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے دہرائے تھے, لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تم پہ کوئی گرفت نہیں کروں گا. یار یہ اخلاقیات پیغمبروں کے ہی ہوتے ہیں, یہ حوصلہ پیغمبروں کے اندر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص انہیں یہ ملکہ دے دیتا ہے, وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے اتنا نرمی کا رویہ تمام اختیار کے باوجود, یہ نبیوں کا ہی خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے, آمین. اچھا, ایران والوں نے یوسف علیہ السلام کی پوری یہ جو بایوگرافی سورہ یوسف میں آئی ہے, اس کے اوپر ایک تفصیلی فلم 45 اقساط کے اوپر بنائی ہے فارسی زبان کے اندر, اور کئی زبانوں میں اس کی ڈبنگ ہو چکی ہے. عربی کے اندر ہو چکی ہے ڈبنگ, اردو زبان کے اندر پیغام والے جو ہیں کراچی کے پروفیشنل ڈبنگ انہوں نے کی ہے. آپ کو لگتا ہی نہیں ہے اردو میں فلم بنی ہے یا فارسی میں, اتنی پروفیشنل اس کی ڈبنگ ہے. اس میں انہوں نے وہ پورے حالات و واقعات فلمائے ہیں اور آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا. آپ یوسف علیہ السلام کے جو قید کے سال ہے نا, وہ آپ کو بس وہ اس فلم کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تکلیف ہے جو انہوں نے کاٹی ہے. اور ایک چھوٹے سے بچے نے جو تکلیفیں اپنے بھائیوں سے کاٹی, ایسا بچہ کہ جس کی ماں بھی فوت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, وہ فلم تو آپ جتنی بار دیکھیں, وہ ڈرامہ سیریل, انسان کے آنسو نہیں رکتے جس پرفیکشن کے ساتھ انہوں نے اسے فلمایا. اور ریالٹی تو اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگی. تو ظاہر ہے اب یہ ایک فلم بن چکی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان جو روزانہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں, ان سے یہ ڈرامہ سیریل مس ہو جائے. انہیں ضرور دیکھنی چاہیے. اور توحید جس طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کی ہے, کمال کی توحید بیان کی ہے. چند ایک جگہوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اوورآل جس طریقے سے انہوں نے اسے فلمایا, ایک صحیح ایمان جو ایک مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا چاہیے, وہ انہوں نے واقعی اس کے اندر فلما دیا. میں شروع میں ایک بلو پرنٹ کے طور پر سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں, مختصر سی. تفصیلی میں نہیں کروں گا تاکہ آپ کا ٹیسٹ خراب نہ ہو. پھر آپ جب ان آیات سے گزریں گے تو آپ اس ٹیسٹ کو فیل کریں گے. یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کی لیگیسی کو آگے کسی نے تو لے کے چلنا تھا. یوسف علیہ السلام
کہ 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین تھے، جو ایسے بھائی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کامن تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے ان کے، وہ خالہ بھی لگتی تھی ان کی، یوسف علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ماں بھی تھی کیونکہ ان کے والد نے ان سے نکاح کیا ہوا تھا۔ 10 بیٹے اس ماں سے تھے، 2 یہ تھے، اور آپس میں ان کا ایک حسد والا معاملہ ہو گیا شیطان کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اب باپ کی لیگیسی کو کس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو باپ نے تو ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور خواب انبیاء کے حق میں وحی الہی ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب میں ہی دکھایا گیا تھا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا، لیکن ایگزیکیوٹ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو کرنا کہ بیٹا قربان کرنا، اسی لیے تھا کہ وہ وحی الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ہی 10-12 سال کی عمر میں ہی یہ خواب دکھایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد سے کیا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو والد ہی ڈائریکٹ ٹریننگ کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی، اور ایک بڑی فرینکنس ہوتی تھی، اور پھر نبی کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میری اس نبوت کا وارث اب یہ ہونے والا ہے، یعنی 12 بچوں میں سے اس کے سر کے اوپر یہ تاج نبوت سجنا ہے۔ تو ظاہر ہے باقیوں نے تو حسد کرنا ہے، حسد تو آ ہی جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں آیا تھا، تو یہ اولاد آدم والا ہی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ حسد آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر تم نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ لیکن بہرحال یہ خواب والی بات کسی طریقے سے لیک ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کی، لیکن شاید آپ کی بیوی نے سنی اور انہوں نے باقی بیٹوں تک بات پہنچا دی۔ بہرحال کچھ ہوا ایسا معاملہ، اور ان کو اس اعتبار سے بھی اشارے مل گئے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ برتاؤ ایکسٹرا آرڈنری کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اس توحید کی دعوت کو میرے بعد آگے لے کر چلنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو باقی بیٹے تھے 10، 11واں تو خیر وہ چھوٹا تھا، وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ 10 بیٹوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پوزیسو ہیں یوسف کے معاملے میں، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے، جب ہم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، تھوڑی اس کی بھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یار 40 سال کی جدائی آپ امیجن کریں، اور قرآن میں آیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے رو رو کے، اس تکلیف سے وہ گزرے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال اس کی نہیں کرو گے، کیئرلیس ہو جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا اس پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے 10 بھائی جس کے ہوں تو پھر تو ہم پھر نام کے ہی جوان ہوئے۔ بہرحال وہ تقدیر میں لکھا تھا، ایسا تو ہونا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہنچنا ہی تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب عطا کرنا تھا۔ وہی ہوا، تنگ آ کے یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو، اور پلان یہ بنایا کہ اسے قتل کریں گے۔ لیکن ایک بھائی تھا جو آڑے آ گیا، اس نے کہا قتل نہ کرو، ہے تو ہمارا بھائی، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان زمانوں میں جو قافلے گزرا کرتے تھے وہ کنویں پہ پانی کے لیے رکتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکالے تو یہ اس کے ساتھ ہی چلا جائے، جان چھوٹ جائے، قتل نہ کرو۔
اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تو یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، پھر بعد میں اللہ سے توبہ مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ یہ بھی قرآن میں نقل ہوا ہے، وہی سیم مینٹالٹی آگے چل رہی ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور انہوں نے ڈرامہ بازی یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر کسی بھیڑیے کا خون مال لیا اور کہا کہ ہم تو اسے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ اس کی قمیض ہے۔ عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، رات کے وقت قرآن کے الفاظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ توحید ایک ننگی تلوار ہے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو اتنی شدید محبت رکھی ہے نا، اللہ تعالی مخلوق کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، ایٹ لیسٹ ایک پیغمبر کے دل میں اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر۔ تو میری آزمائش شروع ہو گئی اب۔ تو انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا جو کچھ ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ جو کوئی تھوڑی بہت کوشش کی وہ کی، انہیں اینڈ پہ ان کا میں اب صبر ہی کروں گا، جو اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے وہی ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیا کہ یوسف کو ہم نے تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو بتا دو گے جو انہوں نے یہ غلطی کی تھی، ہم تمہیں سرخرو کریں گے، بہرحال ابھی تو تمہارے لیے یہ طے ہو گیا۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام آنا شروع ہو گئے چھوٹی عمر میں ان کے پاس، ان کی تسلی کے لیے، اسی لیے ڈھارس بندی۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے وہ پکڑا اور باہر نکل آئے، اور بھائی جو ہیں چھپ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ پھر واپس آ جائے۔ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض، چند دراہم کے عوض بیچ دیا، کہا یہ ہمارا غلام تھا، تو بھاگ کے آئے، یہ ہمارا غلام ہے، اور جان چھڑائی اس طریقے سے۔ یوسف علیہ السلام بھی چپ کر کے چلے گئے، انہیں پتا تھا کہ میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور کس تکلیف سے وہ مصر تک پہنچے، اور وہاں پہ غلاموں کا بازار لگتا تھا، وہاں بیچنے کے لیے عبرانی غلام، اور پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، ذہین بہت تھے۔ تو عزیز مصر وہاں سے گزر رہا تھا، یعنی آپ سمجھ لیں بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ پوسٹ ہوتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو شکل ہی غلاموں والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہے۔ اس نے خرید لیا اور لا کے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میں خرید کے لایا ہوں، اولاد تو ہماری کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ہم اسے ہی اپنا بچہ بنا لیں۔ اور یوں یوسف علیہ السلام کہاں دور دراز کے شام کے علاقے جو سویلائزڈ بھی نہیں تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے بدو لوگوں میں سے اٹھ کے اس وقت کی سب سے سویلائزڈ حکومت مصر کی، فرعونوں کی حکومت، آج تک آپ یہ اہرام مصر گیزا کے جو ہے پیرامڈز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچ کے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے یوں اس کے لیے معاملہ آسان کر دیا کہ وہ عزیز مصر کی تربیت میں رہے اور علم حاصل کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہوں گی، جس میں میٹنگ کا ارینجمنٹ کرنا، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا، اور ایک خادم کی حیثیت سے باتیں بھی سنتے ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی لرننگ کروائی، اور یوں وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ادھر کا جو ماحول تھا ایک بے حیائی کا، اس کا وہ شکار تھی۔ وہ صرف وہ نہیں تھی، باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی قسمت مری ہوئی تھی اس اعتبار سے کہ آزمائش سب سے پہلے اس پہ پڑی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہوا تھا، تو وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے کوشش کی کہ انہیں برائی پر آمادہ کرے۔ دروازے بند کر دیے، قرآن کے الفاظ ہیں، برائی کی طرف بلایا۔ پہلے بلایا تو کسی اور کام سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا، برہان۔ اور وہ نشانی قرآن میں نقل نہیں ہوئی، اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی گئی، جو کہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا۔ تو
وہ بچ کے، ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے مخلص بندے تھے، یعنی مخلص چنے ہوئے. ایک لفظ ہے مخلص جو اخلاص شو کرتا ہے، ہم مخلص ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مخلص پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے بچایا، یعنی انبیاء بھی جو بچتے ہیں نا برائیوں سے، وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے. بہرحال اس تکلیف سے وہ گزرے. خبر لیک ہو گئی، کیونکہ جب اس نے قصد کیا تو یوسف علیہ السلام بھاگے. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر وہ دروازے کھول دیے، اور یہ سین جس طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے پہنچا دیا جی انہوں نے اس جگہ پہ، اس فلم کے اندر ایران والوں نے. بہرحال قرآن کے الفاظ ہیں جب وہ دروازے کے اوپر پہنچے تو وہاں سے عزیز مصر آ گیا، اور پیچھے عورت بھی ہے تو اسے بھی شک پڑ گیا. وہاں پہ کوئی سیانہ بندہ تھا جس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جو ہے وہ مجرم ہے، اور اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر وہ عورت مجرم ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اس نے پیچھے دوڑ لگائی ان کو پکڑنے کے لیے، تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے پھٹی نکلی. ایران والوں نے فلم میں یہ فلمایا کہ وہ ایک شیرخوار بچہ بول اٹھا، لیکن یہ دور کی بات ہے. اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو اسی وقت نہ مان لیتے کہ یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے مشورہ دیا، اور یہ لاجیکل بھی تھا. تو عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی چال ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آئی. جب اس کی خبر لیک ہوئی تو اس نے کہا میری تو دم کٹ گئی ہے، میں اب ساری عورتوں کی دم کٹواؤں گی. اس نے وہ جتنی بڑے اشرافیہ وہاں مصر کا تھا ان ساری عورتوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ایک ایک سیب دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان عورتوں کے سامنے آؤ. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے بے خیالی میں وہ کاٹتے ہوئے سیب کو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی. کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کٹ کے علیحدہ ہوگی، مراد یہ کہ اس پہ تھوڑا بہت زخم آیا. یہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے کوئی علیحدہ ہو گئی تھی، یا کوئی ساری عورتوں نے یہ سب کچھ کر لیا. ڈاکٹر سار صاحب نے اس کی اچھی توجہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کی انگلی زخمی ہو، اور یوسف علیہ السلام جو کہ غلام تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ میں اس کو پٹی کر دوں یا اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کروں، تو باقی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کے خود ہی اپنی انگلی کاٹی ہو کے تاکہ وہ متوجہ ہو. کوئی بہرحال اس طرح کا سلسلہ ہوا ایک ایکسٹرا آرڈنری. اور جب یہ حالت ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ تھا جس کے لیے تم مجھے بات کر رہی تھی، تم لوگ بھی تو اس میں گرفتار ہو گئے. اور پھر اس کی ڈٹائی ہے، اس نے کہا کہ میں اسے برائی کی طرف بلا رہی ہوں، اگر اس نے یہ میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس برائی کے عوض کہ میں تیرا مجرم بنوں. دیکھیں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، برائی سے بچے ہیں. ہم ہوں تو ہم کہ ہمیں انعام ملے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے انعام میں جیل مل جائے کہ میں ان کے شر سے بچ جاؤں. بہرحال پھر وہ بہانہ کر کے ان عورتوں نے جھوٹے الزامات لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا. یوسف علیہ السلام بھی راضی تھے، ٹھیک ہے چلے گئے. آلموسٹ 9 سے 10 سال تک وہ جیل میں رہے، اور وہ جیل کا جو انہوں نے سین فلمایا ہے وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. جو وہاں پہ کس پرسی کی حالت تھی بہرحال انہوں نے گزاری، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دعوت توحید بھی وہاں پہ پہنچی. اور اسی دوران 2 ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی. اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا. ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں. دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش
اسے جانور کھائیں گے. اور وہی ہوا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا. ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے, یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے خواب دیکھا. ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا. مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے. کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں. اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا. اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے, سب کے سب عاجز آ گئے. تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی, وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا, اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے. اور یاد کب آیا دیکھیں 9-10 سال کے بعد. اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا. تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لے آؤ یہاں پہ. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے. بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے, جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے, اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی. 7 سال تک بارش نہیں ہوگی. اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی. تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا نہیں پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا. پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا. عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس, اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دیں, میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا. یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. یوں گندم خراب نہیں ہوتی, سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے. اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی, شام تک بھی پھیل چکی تھی. اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے. انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے. یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. ان تو سوچے نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا. کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے, اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں. اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں, ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے. اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا, اور وہ بیٹا سامنے تھا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں, اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے, اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا, کوئی کاٹن لے کے گئے تھے, اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا, وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں, وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا, اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا, گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں
اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے. اب بڑی فاقے آ رہے ہیں کہ کیا کریں. ان کا ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے. میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا. ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا, جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے, ایکسٹرا آرڈنری, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ, پھر تو معافی ہے, ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں جی, بے فکر ہو جائیں آپ, ایسے ہی ہوگا. لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا. جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں, بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے, میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ بادشاہ کے قانون میں تمہیں روک نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن میں الفاظ ہیں کذالک کدنا لی یوسف, ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی تھی, ایک ہیلا سکھایا کہ وہ بادشاہ کا ایک قیمتی پیالہ تھا جو بنیامین کے سامان میں انہوں نے واپسی پہ رکھوا دیا, اور جب وہ واپس جانے لگے تو پیچھے سے آواز لگائی گئی قافلے والوں تم چور ہو. اور یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں چوری کی سزا یہ ہے کہ وہ شخص پھر غلام بن جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے. ان کا بتاؤ اگر کوئی چور نکلا, ان کا جی جس کے سامان میں نکلا وہ آپ رکھیں اس بندے کو. تو انہوں نے مختلف جگہ سے شروع کیا, بنیامین سے سٹارٹ نہیں کیا ورنہ تو پلان ڈسکلوز ہو جاتا. الٹیمیٹلی بنیامین کے سامان میں سے نکلا. تو انہوں نے کہا ہاں اس کا بھائی بھی اسی طرح چور تھا, اندازہ کریں ہر جگہ وہ ٹھونگ مارتے سن نال نال. تو اچھا یہ پھر ایران والوں نے اس فلم میں کھولا ہے کہ وہ کس چوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ یوسف علیہ السلام سے ان کی پھوپھی بڑی محبت کرتی تھی, وہ لے گئی تھی اور وہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں قیمتی کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا, حالانکہ وہ چوری نہیں ہوا تھا, اور وہ یوسف علیہ السلام کے سامان سے انہوں نے ریٹریو کیا, اور اس کے بدلے میں یعقوب علیہ السلام کو کچھ عرصہ اپنے اس بیٹے کو اپنی بہن کے پاس چھوڑنا پڑا. تو یہ ان کو کلک کر گیا آئیڈیا, یہی والا آئیڈیا انہوں نے اپنے بھائیوں کے اوپر بھی اپلائی کیا, اور ان کے بھائیوں کا بھی اشارہ اسی طرف تھا کہ اس نے تو بچپن میں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا, حالانکہ اس نے چوری نہیں کی ہوئی تھی, نہ ادھر چوری والا معاملہ تھا. بہرحال ان میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا, میں تو ابے سے عہد کر کے آیا ہوں کہ بھائی میں تو اپنے بھائی کی یاد میں ادھر ہی رہوں گا جب تک کہ کوئی معاملہ نہ ہو. تم لوگ جاؤ نا ذرا اور جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ, اور بتاؤ کہ تمہارا یہ بیٹا چور نکلا ہے اور ہم لاکھ قسمیں کھائے آپ نے ماننا نہیں ہے. تو وہ چلے گئے واپس. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط روانہ کیا, ریکویسٹ بھیجی عزیز مصر کو. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ہی ہے, اور وہ بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس فلم میں فلمایا ہے. الٹیمیٹلی جب وہ اگلی دفعہ واپس آئے انہوں نے کہا ہمارے ابا جی تو پہلے ہی نابینا ہو چکے ہیں, اب یہ دو جدائیاں کیسے برداشت کریں گے, آپ رحم کریں, ہم پہ ترس کھائیں. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ ساری باتیں اس وقت نہیں یاد آئی, تمہیں یاد نہیں تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو وہ جب سٹوری انہوں نے بیان کرنی شروع کی تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ وہی یوسف ہے. انہوں نے پوچھا آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں, دیکھو اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی گرفت نہیں ہے. شیطان نے یہ ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی, کیونکہ اتنے بڑے منصب تک پہنچنے کے لیے تکلیف بھی تو کاٹنی پڑتی ہے نا. حسین بننا کوئی سوکھا تو نہیں ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار بننا ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی, اور انبیاء کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قربانی سے گزر کے ہی آپ مقام حاصل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتائی ہے یہ بات, جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ملو, اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس کرے گا. اور یوں وہاں سے ایک قاصد نکلا, وہ کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا. قرآن کے الفاظ ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو, وہی المحند اور المفند, قرآن میں الفاظ ہیں یہ,
یعنی یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ سٹھیا گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یوسف کی خوشبو اس وقت نہیں آئی جب وہ بک کے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا. ادھر اللہ نے یوسف کی خوشبو، بہرحال وہی بشارت لے کے آیا، آنکھوں کو لگائی، بینائی واپس آ گئی، اور ساتھ خط آیا کہ اب آپ واپس آئیں، یہاں پہ میرے پاس آ جائیں اور بنی اسرائیل کو شفٹ کریں. وہ سارے ود فیملی وہاں شفٹ ہوئے. وہاں یوسف علیہ السلام آل نال تھے، انہوں نے ایک قطعہ زمین ان کو دیا، اور یوں بنی اسرائیل وہاں پہ آباد ہو گئے. اور پھر حکومتی لیول پہ رہے، یہاں تک کہ وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ غالب آئی اور ان کو غلام بنا لیا گیا، جو کسی زمانے میں بادشاہت انجوائے کر رہے تھے. اور پھر ان غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور فرعونیوں سے نجات دلوائی، ایک منجی اور ہادی بنا کے. اور پھر وہ جاتے ہوئے المستدل علاقے میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب کبھی بنی اسرائیل یہاں سے شفٹ ہو تو میری لاش بھی لے جانی ہے. پھر وہ لاش بھی لے گئے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ پورے کا پورا ایک معاملہ تھا. اور پھر وہ آخر میں وہی ہوا کہ سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے. ان زمانوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا. اور اس امت میں حرام ہو گیا. ابو داؤد میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں اس حق کے سبب. ابو داؤد میں تو الفاظ ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں. اور یہ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لیے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو سجدہ عبادت نہیں کیا، سجدہ تعظیمی تھا. ان زمانوں میں ٹو باؤ ڈاؤن بھی ہوتا تھا، جھکا بھی جاتا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ختم نبوت فرمائی تو توحید بھی ایسی کامل کی ہے کہ اب یہ سب کی سب معاملات ختم. ختم نبوت کی برکت سے کشف، الہام، یہ سب کچھ ختم غیر نبی کے اوپر، سوائے بخاری مسلم میں ہے مبشرات، وہ بھی خواب. وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، نفس کی طرف سے. وہ تو وقت پورا ہوگا تو پتہ چلے گا یہ سچا یا جھوٹا ہے. باقی نبی علیہ السلام نے کہا اب یہ نبوت کی خبریں ختم ہو چکی. اگلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ غیبی خبریں دیا کرتا تھا غیر انبیاء کو بھی. اور اگلے زمانوں میں یہ بھی تھا کہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے توحید بھی اس امت میں کامل کی کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا، اور اب کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. بل وہ سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ دیکھ لیں، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے وہ بچپن میں دیکھا تھا. سرکار وہ خواب جڑا دیکھا ہے وہ تعبیر ہونے اس کا مزہ لوٹنے کے لیے 40 سال کی مشقت، جدائی، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. وہ جو آخری سین انہوں نے فلمائے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات والا سین ہے، وہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا جی. جو ایران والوں نے وہ ڈرامہ سیریل بنائی ہے 45 اقساط کے اندر. بہرحال الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی علیہ السلام کو بھی بتایا کہ اگر آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا تو یوسف علیہ السلام نے بھی تکلیف کاٹی. ہمارے نبی کی تکلیف پھر اس لیول پہ نہیں گئی. اللہ تعالیٰ نے 8 سال کے اندر ہی فتح مکہ کروا دیا. لیکن بہرحال انبیاء کو کیسی کیسی تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں. یہ واقعات سننے میں بڑے انٹرسٹنگ تو فیل ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ وہ فلم دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس پہ یہ گزر رہی تھی اس کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز تھی. ایک ایک لمحے پہ تکلیف جوڑی ہوئی تھی، اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. آج بات کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تکلیف سے گزار کر مرتبہ دینا ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا جو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تو اس کے اگینسٹ پھر انہیں تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی.